ناظرین، پاکستان میں آئینی ترمیم ہو اور ساتھ اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو تو وہ پھر اس ترمیم کا کیا فائدہ؟ 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں جن کو آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کو ہاں کر لایا گیا اور ترمیم منظور کرائی گئی۔ اب 27ویں ترمیم میں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ سینٹ میں دو جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے اس کے اگینسٹ ووٹ استعمال کیا۔ ایک پی ٹی آئی کے جناب سیف ابڑو صاحب تھے اور دوسرے جے یو آئی کے احمد خان صاحب تھے۔ اس میں جو ابڑو صاحب ہیں انہوں نے ایک کیا کہیں سیاسی چال کہیں، دانش مندی کہیں یا ضمیر کی آواز کہیں کہ انہوں نے ووٹ پارٹی کی ایڈوائس کے خلاف دیا اور ساتھ ہی پھر سینٹ کی سیٹ سے مستعفی ہو گئے، اور مستعفی ہوتے وقت انہوں نے پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی پیش کی کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت میری فیملی کے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے میرے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ پھر اسی حکومت جس نے ان کے اہل خانہ کو اغوا کیا تھا، اب انہوں نے اسی حکومت کے لیے اپنی ضمیر فروشی کی اور ووٹ کو بھی، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ فروخت کیا، لیکن انہوں نے بہرحال پارٹی کے ایڈوائس کے خلاف ووٹ دیا اور ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ جب انہوں نے ریزگنیشن کا اعلان کیا تو سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ سے کوئی اس طرح کی اب ڈیل ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر وہ دوبارہ سینٹ میں آ جائیں گے۔ ناٹ بیڈ ڈیل۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس طرح کی جو ترامیم ہو رہی ہے تو ان کی لیجٹمیسی کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری انتہائی خراب پارلیمانی تاریخ کا یہ لگاتار حصہ رہا ہے۔ 88 کے آس پاس 88-89 میں چھانگا مانگا اور مری وغیرہ کی سیاست ہوئی اور فلور کراسنگ اور یہ وہ سب ایک بڑی لمبی اس کی ہسٹری ہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو روکنے کے لیے ایک ترمیم نواز شریف کے دور میں جو ان کا سیکنڈ ٹینیور تھا، لیکن وہ پھر سسٹین نہیں کر سکی مشرف نے اس کو پھر انڈو کر دیا، لیکن پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دے۔ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے جب پنجاب میں 20 نشستوں پہ یا 25 نشستوں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو تھے وہ بک گئے تھے یا جو بھی تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ جب ووٹ دیا اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور وہاں پہ بائی الیکشن ہوئے، تو اس وقت میں یہ انہوں نے وہی کیا جو ایک کاماکوزی ڈرون کرتا ہے، کہ وہ خودکش ڈرون ہوتا ہے، جاتا ہے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو وہ جو بیچارے 20-25 تھے وہ تو کاماکازی ڈرون سی تھے۔ ابڑو صاحب کا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ مجھے ایک ویل سیٹل ڈیل لگتی ہے، جس میں یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، نشست خالی ہوگی ہے، دوبارہ الیکشن ہوگا اور دوبارہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ دوبارہ آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اگلی فیس ہے ہماری پارلیمنٹری پالیٹکس کا۔ دس از نو ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کو آپ جو مرضی نام دیں۔ دیکھیں، ہم تو بہت امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ جس طرح یہ زرداری صاحب انہوں نے 18ویں ترمیم کس خوبصورتی سے پاس کرائی تھی کہ جس طرح 1973 کا آئین بنا تھا تو اس وقت بھٹو صاحب نے ساری پارٹیز کو شامل کر کے ایک متفقہ آئین دیا۔ 18ویں ترمیم میں بھی وہی اسپرٹ نظر آئی کہ ساری پارٹیز جو تھی، رولنگ تھی، جو اپوزیشن تھی، سب کو شامل کیا گیا اور وہ انہوں نے متفقہ طور پر ایک 18ویں ترمیم ایک خود ایک آئین ہے کہ جس نے آئین کو اپنی اصلی شکل میں واپس لائی ہے۔ تو وہی زرداری صاحب کی پارٹی اب اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ وہ سندھ سے انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک تحفہ دیا کہ یہ لے جی ایک سینیٹر ہم دے رہے ہیں اور اس کو دوبارہ اپنے پہ لائیں گے، اور وہی پارٹی ہے وہ فیصل واڈا کو بھی انہوں نے سینیٹر بنایا۔ یہ افسوسناک بات ہے، کم از کم یہ جمہوری اقدار کے بالکل منافی ہے۔ اس میں مطلب ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا پارٹی افیلیشن اور یہ وہ جتنی بھی آئین میں ترامیم ہوئی، چاہے وہ 89 میں ہوئی، 98 میں ہوئی یا پھر 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی، ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ جو مرضی ترمیم کر لیں یہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ صرف اپنا آبجیکٹیو کے لیے کچھ بھی کر لیتی ہیں۔ جمہوریت
پہ وہ بلیو نہیں کرتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب سے یہ 27ویں ترمیم کا بات شروع ہوئی ہے تو صدر اور گورنر کا جو امیونٹی ہے وہ ویسے ہی جمہوریت کے اور ہر چیز کے وہ اگینسٹ ہے, منافی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جمہوریت کی بات اب پاکستان میں نہ ہی سوچی جائے تو بہتر ہے. بس ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ زرداری کی امیونٹی بنتی ہے. ذرا سوچیں آپ 2018 سے لے کر 2022 کے کوئی کورٹ ہسٹری دیکھیں, اخباروں کے تراشے دیکھیں تو پریزیڈنٹ زرداری اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی, نواز شریف صاحب, یہ سارے منی لانڈرنگ کے کیسز فیس کر رہے ہیں. اب فرق یہ تھا کہ شہباز شریف کے جو کیسز تھے وہ FIA کے پاس تھے, زرداری صاحب کے کیسز ہیں نیب کے پاس. 2022 میں ان پہ اوپر چارج فریم ہو گئے تھے, انڈائٹمنٹ تھی کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے کیسز اپنے سیٹل کرا لیے, ختم کرا لیے. زرداری صاحب کے کیسز اسی طرح جوں کہ توں ہیں, اور یہ کیسز بہت پرانے چودھری نثار نے بنائے تھے اور اس سے پہلے کے جو مشرف صاحب کے دور کے چل رہے ہیں, تو وہ کہیں آ جا نہیں رہے تھے. تو زرداری صاحب کا حق ہے کہ نہیں, میں دیکھیں ایک اور کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں کہ ہمارے یہاں احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, انتقامی ہمیشہ اس کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. زرداری صاحب مطلب پیپلز پارٹی کے لیے نواز شریف کا جو سیکنڈ دور تھا اس میں سیف الرحمان کو, جن کو لوگ احتساب الرحمان کہتے تھے, وہ پورا ٹارگیٹڈ تھا. تو جس طرح کے ٹارگیٹڈ یہاں پہ آج تک ماحول رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں تو ٹھیک ہے, ایک جمہوری کانٹیکسٹ میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ اور جو پاکستان میں اب تک ہوتا رہا اس کے حساب سے ٹھیک ہے. تو اب 27ویں ترمیم میں یہ بھی امیونٹی دے دے کہ بھئی اگر کوئی حکومت کو ووٹ دیتا ہے, کوئی سینیٹر یا MLA, تو خیر ہے اس کو بھی امیون کر دیں کوئی پارٹی اس سے. اور اچھا, لیکن اس سے پہلے نا مطلب جو یہ 18ویں ترمیم میں یا جب بھی ہوا وہ کہ کوئی پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ دینے سے وہ میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا. دیکھیں ہر بندے, ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے اگر 130 ممبر ہیں تو 130 کے 130 ممبر اس سے متفق ہوں. اختلاف رائے ہر ممبر کا حق ہے. اب یہ چیز کہنا کہ جی وہ اس نے فلور کراس کیا, وہ ہارس ٹریڈنگ کی ہے, پیسے لے کے کی ہے, یا اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کے مطابق اس نے فیصلہ کی, بڑا مشکل ہے کہنا. لیکن میرا خیال ہے, میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ اختلاف رائے حق ہے. اگر فرض کریں پارٹی ہے, پارٹی کا ہیڈ یا پارٹی فیصلہ کرتی ہے لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے تو مجھے اس سے مختلف ووٹ دینا چاہیے. اور وہ رضا ربانی صاحب وغیرہ نے وہ کیا کہتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ ووٹ ڈالے ہوئے روتے ہوئے, لیکن وہ پارٹی لائن پہ ووٹ ڈالنا تھا تو ایک طرف وہ آنسو پہنچ رہے تھے اور ایک طرف ووٹ ڈال رہے تھے. نہیں, اگر پارٹی ڈسپلن نہ وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل وہ کور ہو تو پھر تو وہ پارٹی کے اندر گروہ کے ہی بن جائیں گے. تو تھوڑا ڈسپلن کے لیے بھی وہ پھر اگر یہ نہ کیا ہوتا تو وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, پھر پاکستان میں کم از کم ہر تیسرے سال ایک نیا چھانگا مانگا ہوتا, یا اتنا ہو جائے کہ پارٹی کے اندر ووٹنگ کرا لی جائے جس طرف زیادہ میجارٹی چلی جائے. اور بڑے بڑے مناظر ہم نے دیکھے, پوری کی پوری پارٹی لے جا کے کہیں بند کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. 20 دفعہ دیکھ چکے ہیں, 20 نہیں تو چلے کئی دفعہ دیکھ چکے. ناظرین, یہ سیاست کے چھانگا مانگا چلتے رہیں گے, اور سیاست میں یہ ابڑو صاحب اور احمد خان اور نور شکور, راؤ سکندر, پیٹریاٹ گروپ, کاف لیگ, یہ آتے جاتے رہیں گے اور سیاست چلتی رہے گی. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.